ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ ہم حضور کو سچا مانتے ہیں، کیا عملی طور پر بھی حضور اکرم کو ہم ایسے ہی سچا تصور کرتے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر عملی طور پر بھی حضور کو دل سے سچا جانتے ہو تو جب رسول اللہ کا یہ فرمان آ گیا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، تو پھر اس کو سن کر کے مسلمان بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ جب آپ ان کو سچا مان، آپ مجھے صرف اتنا بتائیں کہ ماہرین موسمیات اگر اعلان کر دے کہ کل طوفان آنے والا ہے تو لوگ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے، لوگ خود آفس نہیں جاتے، اسی طریقے سے لوگ اس کے انتظام میں لگ جاتے ہیں۔ فاسق، فاجر، جھوٹے، مکار، دغاباز لوگ اعلان کر رہے ہیں تو ہم نے ان کی بات پر یقین کر کے بولو اپنے آپ کو بچانے کا انتظام کیا کہ نہیں کیا؟ اگر پیشن گوئی صحیح بھی تھی تو کیا ضروری ہے کہ طوفان آئے گا؟ بہت مرتبہ پیشن گوئی کی جاتی ہے مگر طوفان نہیں آتا، مگر ہم انتظام میں لگ جاتے ہیں، کل اسکول بند رہے گا، بچے اسکول نہیں جائیں گے، ہم آفس نہیں جائیں گے، گھر کے باہر نہیں نکلیں گے، بارش آنے والی ہے، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا۔ حالانکہ عام طور پر وہ لوگ جو اعلان کرتے ہیں 98% تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ نظر آتا ہے، لیکن 2% ایسا بھی تو ہے کہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ابھی جلدی اعلان ہوا تھا کہ بہت بڑا طوفان آنے والا ہے، لیکن ہوائیں چلی مگر کوئی ایسا نقصان والا معاملہ جیسی پیشن گوئی کی تھی وہ نظر نہیں آیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، ماہرین موسمیات ہو یا سائنسداں ہو یا کوئی اور ہو، وہ جو پیشن گوئی کرے وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، وہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کا سچا رسول صادق و مصدوق جو اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی وجہ سے کہتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے، یہ سن کر کتنے مسلمان بے چین ہوتے ہیں، کتنے مسلمان بے قرار ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر پولیس کے رجسٹر میں ہمارا نام آ جائے، جہاں رشوت دے کر بھی ہم اپنا نام کٹوا سکتے ہیں، بڑے بڑے سورسز لگا کے بھی نام کٹوا سکتے ہیں، بہت کچھ کر کے نام کٹوا سکتے ہیں، جہاں سے نام کٹ ہو سکتا ہے، بتائیے وہاں نام آنے سے ہماری نیندیں اڑتی ہے، اور جہنم کے دروازے پہ روزانہ 5 مرتبہ ہمارا، ہمارے بچوں کا، بیوی کا، ماں باپ کا، جو نماز چھوڑ رہا ہے سب کا نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارے کانوں پر جو رینگتی ہے، ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے قراری ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا سمجھا جائے کہ کیا معاذ اللہ آپ حضور پر یقین نہیں کرتے، حضور علیہ السلام کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، یا یقین تو کرتے ہیں، چلے یقین تو کرتے ہیں مگر آپ اپنے آپ کو اتنا طاقتور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کو آپ برداشت کر سکو گے؟ خدا کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت جسموں میں ہے۔ اللہ کے بندو اگر یہ سمجھتے ہو تو یاد رکھو، اللہ اکبر، میرے اللہ کی طاقت یہ ہے، اس کے عذاب کی شان یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑوں پر عذاب نازل کر دے تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، اتنا دردناک عذاب بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لوگوں کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ صادق و مصدوق سچے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، جو جہنم ہے اور جو جہنم کی آگ ہے، اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اب دیکھو یقین کا امتحان ہے، کاش کے لوگ اپنا یقین مضبوط کرتے، کاش کے لوگ اپنا یقین پختہ کرتے، ہمارا یقین مضبوط ہوتا اللہ اس کے رسول پر۔ میرے آقا فرماتے ہیں جہنم کو میرے اللہ نے 1000 سال تک بھڑکایا، 1000 سال تک 10 منٹ میں چولہا جلایا جاتا ہے، ہم اپنی طاقت کے مطابق 10 منٹ چولہا جلاتے ہیں تو اس کے دہکتے ہوئے انگارے کچے چاولوں کو پکا دیتے ہیں، ٹھنڈے پانی کو گرم کر دیتے ہیں۔ ارے جب تیرے 10 منٹ کے چولہے کی یہ حالت ہے تو میرے اللہ نے جب 1000 سال تک کے جہنم کو بھڑکایا ہوگا، اس وقت جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کا حال کیا ہوا ہوگا؟ تو صادق و مصدوق غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جہنم کی آگ لال ہو گئی۔ اسی پہ بس نہیں کیا گیا بلکہ مزید 1000 سال پھر بھڑکایا گیا، تو وہ جہنم کی آگ یعنی 2000 سال تک بھڑکتی رہی۔ آقا
आका फरमाते सफेद हो गई। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं फिर तीसरे 1000 साल तक के उसको भड़काया गया, यानी 3000 साल तक जब उसको भड़काया गया तो बिल्कुल काली और सिया हो गई। अब आप मुझे बताएं, सिया और काली आग जिसको अल्लाह ने 3000 साल तक के भड़काया है, अब मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों बताओ, क्या आप में और हम में इतनी ताकत है बीवी के हाथ के जलाए हुए 5 मिनट के चूल्हे के छोटे छोटे अंगारों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, अपने हाथों से जलाए हुए चूल्हे के अंगारों को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, जिस